يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 کا ترجمہ اور تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اپنے چینل کو، جو کہ ایک دینی چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیا کریں اور آگے شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ جب مسلمان ابھی نئے مدینہ کے اندر مائیگریٹ ہوئے تھے، ہجرت کر کے وہاں پہنچے تھے، تو کسی بھی نئی جگہ کے اوپر جا کر سیٹ ہونا اور وہاں پر رہائش اختیار کر لینا، جبکہ وہاں پر کئی قومیں پہلے سے آزاد ہوں اور اس مدینہ کی سرداری کے لیے خواہش رکھتی ہوں، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر جاتے ہیں تو وہ وہاں پر ایز اے سبجیکٹ، یعنی ایک ماتحت کے طور کے اوپر نہیں جا رہے ہیں، وہ وہاں پر ایک سردار کی حیثیت سے جا رہے ہیں، اور وہ سردار بھی کوئی معمولی سردار نہیں، وہ ریلیجیس ہیڈ کے طور کے اوپر وہاں پر جا رہے تھے، جبکہ ہر ایک نے ان کی اطاعت کرنی تھی اور یہ ان کے اوپر فرض ہونے والا تھا۔ لہٰذا یہ کوئی عام سچویشن نہیں بن رہی تھی، جبکہ پہلے بھی کئی سردار اس کے خواہش مند تھے وہاں پر ایز اے ہیڈ آنے کے، اور کئی لوگوں کے جو تھے وہ خواب چکنا چور ہوئے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے وہاں پر جانے سے۔ یہاں پر اس آیت کے اندر بھی حی بن اخطب، ابو یاسر اخطب اور کعب بن اشرف، یہ تین یہودی تھے جو کہ مختلف لوگوں کو ملتے، چوری چھپے جا کر ان سے یہ گٹھ جوڑ کرتے، ان کے ساتھ سازشیں کرتے کہ کوئی بھی مسلمان نہ ہو جائے، کوئی بھی اسلام کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ اور یہ کعب بن اشرف تو باقاعدہ شاعری لکھ کر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا، ان کی شان کے اندر گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ جب آپ ایڈجسٹ ہو رہے ہو ایک نئے معاشرے کے اندر، آپ وہاں پر جاتے ہی ان کے ساتھ لڑائیاں، جھگڑے، فساد شروع نہیں کر دیتے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی اپنی اینٹی خطرے کے اندر آ جاتی ہے۔ اور جبکہ یہ دین تو دین اللہ تھا، تو ہر ایک جگہ کے اوپر اللہ کی رہنمائی ہونی تھی، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلا جانا تھا۔ اسی لیے تو نسخ اور تنسیخ جو کہ قرآن کے اندر ہو رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نیا حکم جاری فرما دیتے تھے، جس کے اوپر یہ باقاعدہ پلاننگ کر کے، باقاعدہ سازش کر کے مسلمانوں کے خلاف جو تھے وہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ کیسی بات ہے، یہ کیسا اللہ ہے، اور یہ کیسا قرآن ہے کہ جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کون سی آیت کب نازل کرنی تھی، پہلے وہ نازل کرتا ہے پھر اس کی تنسیخ کرتا ہے۔ مانو یا نہ مانو، یہ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ان کی کتاب یہودی، کیونکہ وہ تو اہل کتاب تھے، ان کی کتاب کے اندر تو یہ بات موجود تھی کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے آنا ہے، وہ برحق ہے، اور ان کے اوپر کتاب کا نزول سچ ہے، مگر اپنے وہ عناد کی وجہ سے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرنے جا رہے تھے۔ یہی ہے اس آیت کی شان نزول، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ ان کے ساتھ لڑائیوں کے اندر جائیں، ان کے ساتھ جہاد کریں، کیونکہ ابھی آپ کے بہت بڑے دشمن وہ مشرکین ہیں، وہ کافر ہیں، جنہوں نے آپ کے اوپر بڑی مرتبہ چڑھائیاں کرنی ہے، پہلے ان سے نمٹ لو اور ان کو ابھی درگزر کریں، دیکھیں گے ان کو بعد میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مناسب سمجھوں گا تو پھر ان کی طرف آئیں گے، اور ان کی طرف جو ہے وہ پھر آہنی ہاتھوں کے ساتھ آئیں گے، ابھی آپ ان سے درگزر کریں۔ تو دوستو آئیں اب اس کی ہم ترجمہ اور اس کی تشریح کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ وَدَّ
ودہ کا مطلب خواہش رکھنا، کثیر، کثیر کا مطلب بہت زیادہ. من اہل الکتاب، کن میں سے بہت زیادہ؟ اہل کتاب میں سے بہت زیادہ. وہ یہ خواہش رکھتے ہیں لو یردونکم، کہ وہ تمہیں پلٹا دیں. یا شروع کے اندر اس کا مطلب وہ، کم کا مطلب ہوتا ہے تم لوگوں کو. وہ تمہیں پلٹا دیں کس کے بعد؟ من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لے آنے کے بعد. کس کے اندر پلٹا دیں؟ کفارا، تمہیں کفر کے اندر پلٹا دیں. حسدم من عند انفسہم، ان کے نفس کے اندر، ان کے دلوں کے اندر حسد ہے. من بعد ما تبینا، اس کے بعد بھی حسد ہے جبکہ ان کے اوپر ظاہر ہو چکا. تبین کا مطلب ظاہر ہونا. لہم، ان کے اوپر، حق، الحق، حق ظاہر ہو چکا. فاعفو، معاف کر دیں ابھی انہیں. وصفحو، ان سے درگزر کریں. حتیٰ، جب تک کہ یاتی اللہ، جب تک آنا جائے اللہ کا، بِأَمْرِهِ، اللہ کا امر نہ آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. دوستو، اللہ بیشتر مقامات کے اندر یہ فرما چکے ہوئے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب یا کفار ہیں، ان کی دشمنی صرف اسی وقت تک آپ کے ساتھ ہے جب تک آپ اس قرآن کی اور اس شریعت کی تبلیغ کر رہے ہیں. اگر آپ اس سے چھوڑ کر آپ ان کے اندر پلٹ جائیں تو پھر تو ان کی آپ کے ساتھ دشمنی ہی نہیں رہے گی، بلکہ وہ تو آپ کو مختلف عہدے دینے کے اوپر بھی تیار ہیں. وہ تو آپ کو سرداری دینے کے لیے، سب سے بڑا سردار بنانے کے اوپر بھی تیار ہیں. لہٰذا ان کی دشمنی تو آپ کے ساتھ صرف اسی بات کے اوپر ہے کہ آپ کے اوپر جو نئی شریعت اللہ کے حکم سے آنے جا رہی ہے وہ اس کو قبول کرنے کے اوپر تیار ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب انڈائریکٹلی تو وہ دشمنی ان کی اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے احکام کے ساتھ ہے. تو پھر جب ان کی ڈائریکٹ دشمنی اللہ کے احکام کے ساتھ ہے تو پھر اللہ بھی آپ کے ساتھ ہر اس قدم کے اوپر کھڑے ہیں جو آپ اللہ کے راستے کے اندر اٹھائیں گے. کیونکہ جب آپ نے ان کی دشمنی مول لے لی، کس کی وجہ سے مول لے لی؟ کہ اللہ کا نام سر بلند کریں گے تو پھر اللہ بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا دوستو، یہ تھی اس آیت کی شان نزول اور تفسیر. اگلی آیت کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. ٹل دین، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي